बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान, शिकस्त से दो चार कर देंगे ईरान का बड़ा ऐलान। JF-17 थंडर का नया मॉडल कब मैदान में आएगा, पाकिस्तान ने भारत को सरप्राइज दे दिया। UAE से बड़ी खबर, 3500 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का बड़ा ऐलान। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी, रूस ने अपना मौकफ अख्तियार करते हुए ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया। भारतीय फौजियों को मुल्क की 41 आर्डिनेंस फैक्ट्री में खरबों माली से तैयार नाकस गैर मियारी गोला बारूद की फराहमी, बड़ी तादाद में फौजी हलाक और जख्मी हो गए। सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर 60 ड्रोन हमले किए, हौसी बागियों ने सऊदी अरब को खबरदार कर दिया। भारत ने असला फरोख्त करने की तैयारी पकड़ ली, भारत का खलीजी ममालिक को मिसाइल फरोख्त करने का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बंद कर दी, इंडिया को नए बहरान का सामना। भारतीय फौज ने रमजान अल मुबारक में कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। ये थी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने में कामयाब हो जाएगी? जी हां, जी नहीं। और क्या आप जनूबी पंजाब सूबा बनाने के हक में हैं? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान के वजीर दिफा मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि उनका मुल्क अमरीकी इसराइली इत्तेहाद को शिकस्त से दो चार कर देगा। हातमी ने अमरीका को सबसे बड़ा शैतान करार देते हुए कहा कि ईरान किसी भी नौयत के खतरे से निपटने के लिए आला तरीन दिफाई अस्करी ताकत का हामिल है। ऐसा लगता है कि ईरानी वजीर दिफा का ये बयान अमरीकी सेनेटर और खारजा पॉलिसी के हवाले से कांग्रेस की एक अहम शख्सियत टॉम कैटन के मौकफ के जवाब में आया है। कैटन ने पूरे इत्मीनान से कहा था कि अगर ईरान के साथ जंग छिड़ी तो अमरीका इसे अपने नाम कर लेगा। इनका कहना था कि ये मामला सिर्फ 2 फजाई हमलों की मार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फजाइये के सरबराह मुजाहिद अनवर ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी भी रवां साल शुरू कर दी जाएगी और वो मार्च 2020 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। पाक फजाइये के सरबराह मुजाहिद अनवर ने गैर मुल्की जरीदे जेंस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड अरे AESA रेडार सिस्टम मुमकिना तौर पर 3 मार्च 2020 तक लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजीद JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के तैयारे जून में पाक फजाइया का हिस्सा बन जाएंगे। इनका कहना था कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा का शाहकार तैयारा जदीद तरीन अलाज से लैस है। एयर चीफ का मजीद कहना था कि तरबियती अमूर के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 2 भी पाक फजाइया में शामिल किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 10 साल में 100 JF-17 थंडर बनाए हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के तैयारे मकामी सतह पर तैयार किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने कहा है कि 3500 पाकिस्तानी कैदी UAE से रिहा किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 572 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। दफ्तर खारजा मोहम्मद फैसल ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 3500 पाकिस्तानी कैदी UAE से रिहा किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 572 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी पर रूस ने मौकफ अख्तियार किया है कि इक्तिसादी पाबंदियों पर ईरान का रद्द अमल कानूनी हक है।
تفصیلات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں شدت آ چکی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کا کہنا ہے کہ یورپ نے ایران اور امریکہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ موجودہ صورتحال جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ خلیجی فارس اور مشرق وسطی کے دیگر خطوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد کرملن کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو حالیہ بحران پر کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج نے مقامی طور پر 41 آرڈیننس فیکٹری کی طرف سے فراہم کردہ کھربوں روپے مالیت کے گولہ بارود کے ناقص اور غیر معیاری ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹینکوں، توپوں اور فضائی دفاع کے لیے فراہم کردہ اس غیر معیاری اور ناقص گولہ بارود کے نتیجے میں بڑی تعداد میں حادثات رونما ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ آلات کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ بھارتی فوج میں بڑے پیمانے پر کرپشن بتائی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن میں سعودی اتحاد سے برسر پیکار حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر 60 ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یمن میں حکومتی سعودی اتحاد کے خلاف جنگ میں مصروف حوثی باغیوں کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں سعودی عرب کی بندرگاہ الجہیر میں تیل کے 2 پمپنگ اسٹیشن پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حوثی باغیوں کے ترجمان نے کہا کہ تیل کے پمپنگ اسٹیشن پر 60 ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جس سے تیل کی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ایسے حملے مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ حوثی باغیوں کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یمن میں شروع کی گئی جنگ اب یمن سے نکل کر سعودی عرب تک پہنچ جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ میزائل بنانے والی بھارتی کمپنی برہموس ایروسپیس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ حکومتی منظوری ملتے ہی ایشیائی اور خلیجی ممالک کو میزائل کی فروخت شروع کر دی جائے گی۔ سنگاپور میں جاری جنگی ساز و سامان کی نمائش کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برہموس ایروسپیس کمپنی کے چیف جنرل میجر کموڈور ایس کے نے بتایا کہ جنوبی ایشیائی اور خلیجی ممالک کافی عرصے سے میزائل کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کر رہے تھے۔ میزائلوں کی پہلی کھیپ تیار ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں خطرناک جنگی ہتھیاروں کی تیاری نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن میں بگاڑ کا باعث بن سکتے ہیں۔ بھارتی پالیسی کی وجہ سے ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ میزائل بنانے والی کمپنی برہموس بھارت اور روس کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ روس نے ایک معاہدے کے تحت میزائل کی تیاری میں درکار ٹیکنالوجی بھارت کو افرادی قوت کے ساتھ فراہم کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے افغانستان سے بھارت جانے والی بیشتر پروازیں بند کر دی گئیں، جبکہ بھارت سے یورپ اور یورپ سے بھارت آنے والے مسافروں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں، جبکہ یورپ سے بھارت تک کرائے کی مد میں 300 پاؤنڈ تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کئی غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے یورپ سے بھارت تک اپنی پرواز بند کر دی ہے، جبکہ پاکستان سے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جانے والے مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر لائنز کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے ایئر لائنز نے اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ چین کی سول ایویشن انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کے باعث چینی ایئر لائنز نے اپنی 7 فلائٹوں کے روٹ تبدیل کیے، جبکہ غیر ملکی ایئر لائنز کو 40 فلائٹوں کی چینی فضائی حدود کے ذریعے راستہ تبدیل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ طویل پروازوں کے سبب ہونے والے اخراجات کے باعث بھارتی ایئر لائن جیٹ ایئر اپنے طیارے گراؤنڈ کر چکی ہے، یہاں تک کہ اسٹاف کو تنخواہوں کی ادائیگی کرنے سے بھی قاصر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ جمعرات کو حالیہ کارروائی میں مزید 4 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے ضلع پلوامہ کے علاقے دالے پور میں نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی لی اور 4 نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف نے سیاسی پناہ کے لیے برطانیہ میں درخواست دے دی۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف علاج کے سلسلے میں ضمانت پر ہیں اور لندن میں اپنے ٹیسٹ کروانے گئے ہیں۔ میاں شہباز شریف نے اپنے کئی بار کے بیان میں کہا کہ وہ رواں مالی بجٹ سے پہلے پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن اب میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف نے اپنے اوپر بنائے گئے کرپشن کیسز کو بنیاد بنا کر برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔